آپ سب نے میری طرح بڑا چرچا سنا ہوگا کہ پنجاب بار کونسل کے ٹاپ عہدیداران جس میں وائس چیئرمین سابق پنجاب بار کونسل اور چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی کہا جاتا رہا کہ جی دونوں کی ڈگریز وہ جعلی تھیں LLB کی. بڑا اس سلسلے میں سوشل میڈیا کے اوپر دھول اڑائی گئی اور آفٹر ایئر اور سو وہ پتہ چلا جی کہ کمپیٹنٹ اتھارٹی نے دونوں کی ڈگریز جو ہیں وہ درست قرار دے دی ہیں. اب وہ جو پورا سال وہ دھول اڑتی رہی اور جو ان کی ریپوٹیشن انجر ہوئی اور جو ان کی بدنامی ہوئی، شہرت کو اور ساکھ کو نقصان پہنچا، اس کا کیا جی کہہ دیا گیا سوشل میڈیا کے اوپر، پوسٹ آ گئی جی، کہہ دیا گیا جی کہ دونوں کی ڈگریز جو ہیں وہ جعلیز ہیں دو. اب ان کی کہا گیا ہے کہ جی وہ کمپیٹنٹ اتھارٹی نے ان کی درست قرار دے دی ہیں ڈگریز. تو اب کیا وہ جو ہے ان کا وہ کمپنسیٹ ہو جائے گی، وہ جو لاس ہوا ہے وہ اس کی تلافی ہو جائے گی؟ میں سمجھتا ہوں بالکل نہیں. ہوتا کیا ہے، میں نے اب پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہے. مجھے اپنی ذاتی ڈگری وہ ویریفائی کروانی تھی یا ٹیسٹ کروانی تھی فرام دی HEC. تو میری تو ہفتہ 10 دن میں وہ پروسیس کمپلیٹ ہو گیا، میری ویریفائی ہو گئی. اور ساتھ ہی مجھے اپنی بیگم کی بھی کروانی تھی، تو جس کے لیے میں نے پروسیس انیشیٹ کیا. اس بات کو یعنی کوئی 1 سال 2 مہینے یا کچھ عرصہ ہو گیا ہے. تو یہ دونوں کیسز ہم نے اکٹھے ہی انیشیٹ کیے. میرا ہو گیا جیسے میں نے عرض کیا، تو میری بیگم کا جو کیس ہے اس کے آبجیکشن HEC نے آبجیکٹ کیا جی کہ یہ جو ماسٹر کی ڈگری ہے اس کا ٹرانسکرپٹ جو ہے دیٹ مسٹ بی اٹیسٹڈ ویریفائڈ بائی دی کنٹرولر ایگزامینیشن. تو ہم نے اس کا جو پروسیجر جب پتہ کیا تو اس کے اوپر ڈگری ویریفیکیشن کا پروسیجر لکھا ہوا تھا انٹرنیٹ کے اوپر. تو ہم نے وہ یونیورسٹی جا کر اپلائی کر دیا، فیس پے کر دی اور وہ سبمٹ کر دی اپلیکیشن. اس بات کو کوئی انہوں نے 9-10 مہینے لگائے اسرٹین کرنے کے لیے، ویریفائی کرنے کے لیے. کچھ 6-7 مہینے بعد ایک لیٹر آیا کہ یہ جو اپلیکینٹ کا فادر نیم ہے ماسٹر کی ڈگری کے اوپر وہ انکریکٹ ہے. تو میں نے انہیں لکھ کر جواب دیا کہ یہ جو ڈگری کے اوپر لکھا ہوا نام ہے یہ درست ہے. اور اس کی کنٹینیوٹی میں نے کوئی 4 لیٹر کنٹرولر ایگزامینیشن کو ایڈریس کر کے لکھے اور ڈپارٹمنٹ کو بھی، متعلقہ جو یونیورسٹی کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بھی لکھے. میں آئی واز سرپرائز کہ یونیورسٹی نے ایک ڈگری ایشو کی ہے جو کہ ڈگری اوارڈنگ انسٹیٹیوٹ ہے اٹ سیلف، پنجاب یونیورسٹی. تو اس کی ایشو ڈگری جو ہے اس کو HEC ایٹ دا فرسٹ انسٹانس وہ کیوں مانگ رہا ہے اس کی اٹیسٹیشن یا ویریفیکیشن؟ نمبر 1. نمبر 2، میں بڑا حیران تھا کہ جو ڈگری کے اوپر نام لکھا ہوا ہے وہ درست ہے اور ٹرانسکرپٹ کے اوپر بھی جو نام لکھا ہوا ہے وہ درست ہے. تو یہ جو ڈگری اٹیسٹیشن والے ہیں یہ اس کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ فادر نیم غلط ہے، تو میں انکریکٹ ہے. تو میں نے اس کو لکھ کے دے دیا اور لکھا کہ جی ود اسپیلنگ لکھ کے ڈگری کی 12 کاپیز وہ ٹرانسکرپٹ کی اور ڈگریز کے ساتھ لگا کے ان کو رپلائی کرتا رہا. کوئی 10 مہینے بعد بالآخر انہوں نے ویریفیکیشن لیٹر ایشو کر دیا. اس کے بعد ہم نے پھر اپلائی کیا HEC فار ویریفیکیشن اٹیسٹیشن آف ڈگریز. تو وہ جی ہفتہ 10 دن بعد واپس ریٹرن آ گئی. انہوں نے سیکنڈ ٹائم بھی اس کو ریجیکٹ کر دیا. آبجیکشن انہوں نے دوبارہ وہی لگایا کہ یہ جی اٹیسٹ ہونا چاہیے فرام دی کنسرنڈ کنٹرولر ایگزامینیشن آف دی یونیورسٹی. تو خیر ہم نے تیسری مرتبہ پھر اس کو لانچ کی اپلیکیشن اور فزیکلی میں نے HEC وزٹ کیا. اس سارے معاملے اور اس پروسیجر کے دوران کوئی 1 سال 2 مہینے کا عرصہ گزر گیا. یعنی ادھر HEC آبجیکشن کرتا رہا، ادھر ویریفیکیشن کے لیے
انہوں نے ایک زیادہ ایکسٹرا ٹائم لگا دیا. وہی میں نے جیسے کہا ہے کہ اندازاً کو 10 مہینے کا ٹائم جو ہے انہوں نے لگا دیا پنجاب یونیورسٹی کنٹرولر ایگزامینیشن اور جو ڈگری اٹیسٹیشن ڈپارٹمنٹ والے ہیں انہوں نے اس کو سارٹ آؤٹ کرتے ہوئے انہوں نے گزار دیا. اس کی جو ایکسٹریم حیرانگی والی سچویشن ہوئی وہ تب ارائز ہوئی جب میں نے پرسنلی آفٹر وزٹنگ دی HEC میں دوبارہ یونیورسٹی کے کنسرن ڈپارٹمنٹ میں گیا اور وہاں سے پتہ کر کے کہ یہ آبجیکشن ہے HEC کا تو اس کو ریموو کروانے کے لیے انہوں نے مجھے ریفر کر دیا اور ایک ساتھ نوٹیفیکیشن دے دیا کہ یہ آپ لے جائیں. تو وہ کنٹرولر ایگزامینیشن کو جو شعبہ ہے جو ان کا ڈگری اٹیسٹیشن کا وہ کر دیں گے. میں گیا جی دوبارہ ڈگری اٹیسٹیشن کنٹرولر ایگزامینیشن کے آفس سے ہوتا ہوا وہاں پر پہنچا تو انہوں نے جی وہ ٹرانسکرپٹ دیکھا, ایگزامن کیا جو متعلقہ بندہ تھا اور اس کے بعد انہوں نے ڈگری دیکھی. دونوں اسپیلنگ اور نام جو ہے وہ سملر تھے, ٹھیک تھے, اینڈ آئی واز کوائٹ کانفیڈنٹ کہ اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ریگولر اسٹوڈنٹ کے طور پہ میری بیگم نے ماسٹر کیا ہوا ہے تو کوئی ایشو ہے ہی نہیں. خیر میں نے انہیں کہا جی چیک کر لیں اور یہ کر دیں. انہوں نے دیکھا تو پہلے تو انہوں نے وہ جو کنٹرولر ایگزامینیشن نے ویریفائی کیا تھا ڈگریز کو وہ لیٹر جب میں انہوں نے شو کیا تو اس میں انہوں نے جو لاسٹ نیم تھا ان کے فادر کا اس میں ایک ایڈیشنل اے ڈال. انہوں نے کہا جی کہ یہ تو فرق ہے. میں نے کہا بھائی یہ آپ نے ویریفائی کیا ہے اور اس لیٹر میں آپ نے ایڈیشنل اس میں نام لکھا ہے, یہ جو ڈگری اور اس میں نام لکھا ہوا ہے ٹرانسکرپٹ میں اس میں تو نام سیم ہے اور اس میں یہ نہیں ہے, یہ آپ کلیریکل مسٹیک ہے. انہوں نے ڈگری کا آپ نمبر دیکھ لیں, اس میں رول نمبر دیکھ لیں اور نام ڈگری کے مطابق جو ہے جو ڈگری کے اوپر لکھا ہوا ہے وہ اسی نمبر کے ساتھ ٹیلی کرتا ہے کہ نہیں, اور وہ سیم ہے تو یہ مسٹ جب ویریفائی ہوگی یا ڈگری کا نمبر کے ساتھ تو آپ کو اٹیسٹ کرنا چاہیے. تو خیر مین وائل میں نے انہیں وہ نوٹیفیکیشن بھی دیا. نوٹیفیکیشن کے اوپر ان کے فادر نیم میں زیڈ کی جگہ اس ٹائپسٹ جو 25-30 سال پہلے کی ڈگری ہے ماسٹر کی, اس وقت یہ کمپیوٹر نہیں ہوتے تھے آپ جانتے ہیں جو پرانے لوگ, تو ٹائپ مینول وہ ٹائپ رائٹر ہوتے تھے. تو ٹائپسٹ نے کہیں زیڈ جو ہے وہ ٹائپ کرنے کی بجائے اس میں نوٹیفیکیشن میں اس نے ڈی ٹائپ کر دیا اور اس میں تو یہ گنجائش نہیں ہوتی تھی. اگر آپ یعنی جو اس طرح کے ڈاکومنٹ ہوتے ہیں سینسٹیو اس میں تو آپ اس کو ریموو بھی نہیں کر سکتے, ربڑ کے ساتھ اس کو وہ ریموو کرتے تھے. لیکن اتنے سینسٹیو ڈاکومنٹ جس میں ڈگری ایوارڈ ہو رہی ہو تو اس میں تو وہ گنجائش نہیں ہوتی. تو ڈی جو ہے پنچ ہو گیا تو اب وہ پورے نوٹیفیکیشن میں ایک کی کریکشن جو ہے وہ انہوں نے اس کو جانے دیا, وہ کر دی. بٹ یہ ہمیں نہیں پتا, نہ یہ کینڈیڈیٹ کو پتا ہوتا. یہ تو یونیورسٹی کا انٹرنل ڈاکومنٹ ہے اور ان کا اپنا یہ انٹرنل ریکارڈ ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے یونیورسٹی نے ڈگری جو ایشو کر دی اور جب ہم نے اپلائی کیا فار دی ویریفیکیشن اس وقت بھی جو ڈپارٹمنٹ تھا کنسرن وہاں سے وہ اٹیسٹ کروا کے ویریفائی انہوں نے کیا نام شام, اور اس کے بعد انہوں نے نمبر اور ہر چیز ویریفائی کر کے تو انہوں نے اٹیسٹ جو ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے رادر جو چیئرمین تھے ڈپارٹمنٹ کے انہوں نے اس کو اٹیسٹ کر دیا, ویریفائی کر دیا کہ ڈیٹیل اس ڈگری کی جو ہے وہ درست. تو یہ سارا کرنے کے بعد لو جی آخر پہ وہ اٹیسٹیشن برانچ کے جو کلرک باؤ تھے سینئر کلرک تھے انہوں نے اعتراض کر دیا, وارڈ گئے. انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا, یہ تو پہلے جو ہے یہ نوٹیفیکیشن جو ہے یہ ٹھیک کروا کے لیں. میں نے کہا بھائی یہ میں کیوں ٹھیک کروا کے لے آؤں, کہ آپ کا ڈپارٹمنٹ کا مسئلہ ہے, آپ کا انٹرنل ڈپارٹمنٹ ہے. یہ اگر اس میں کوئی اسپیلنگ مسٹیک ہے تو یہ دس از ناٹ فالٹ آف دی کینڈیڈیٹ. اور اتنا پرانا ڈاکومنٹ ہے, کب ڈگری ایوارڈ ہوئی, ڈگری ایوارڈ ہو گئی, اس کے بعد جو ہے 1 سال سے یہ پروسیجر چل رہا ہے اور آپ کے کنٹرولر ایگزامینیشن نے اس کو ویریفائی کر دیا, درست قرار دے دیا. آپ جو ہے اس کو جب آپ نے اٹیسٹ کرنا ہے اسی ڈاکومنٹ پہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. تو خیر میں نے کہا کہ میرے لیے پھر اور میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ میں اس کو لیگلی پروسیڈ کروں اور اس کو ریٹ میں لے کے جاؤں. تو خیر
وہ اپنے سینئر کے پاس اس کو لے گیا جو انچارج تھا، اور وہ ان کو میرا موقف انہیں بتایا. میں نے انہیں بتایا جی کہ یہ پہلے آپ نے نوٹیفائی کیا ہے اور اس کینڈیڈیٹ کو اس نام کے تحت جو ڈگری پہ لکھا ہوا اس کو آپ نے سکسیسفل قرار دیا ہے، اور یہ آپ نے ٹرانسکرپٹ اس کا جاری کر دیا ہے. اس کے بعد ڈگری ایوارڈ کر دی ہے. اس کے بعد مینی ایئر آفٹر اٹ یہ ساری ڈیٹیل جو ہیں اور ڈگری پلس ٹرانسکرپٹ جو ہے اس کو ویریفائی کر دیا. اس کے بعد جو ہے آپ کہتے ہیں جی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے تو دس از یور فالٹ. تو خیر وہ جو ان کے سینئر تھے ویری کائنڈ آف ہم، انہوں نے کر دیا. اب میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ہماری ویریفیکیشن جو ہے، مجھے بھی اب اس کی ڈیٹیل پر میں بڑا حیران تھا کہ یار یہ لوگ جو ہے خاص طور وکلاء صاحبان کے ساتھ یہ اکثر، ویسے تو یہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان میں بھی کئی لوگ جو ہیں خاص طور پہ مظفر گڑھ کے ایم این اے تھے. آپ کو یاد ہوگا جمشید دستی ان کا نام ہے، تو ان کی ڈگری تھی گریجویشن کی، تو وہ کہا گیا جی جعلی ہے اور ان کے خلاف کارروائی بھی ہو گئی، اور بعد میں پتہ چلا جی کہ وہ تو ڈگری ٹھیک تھی. تو اس طرح کے یہ گھوٹالے ہیں. لوگ بلیم کرتے ہیں، بار بار میں ڈیفینڈ کر رہا ہوں کہ وکیلوں کو لوگ کہتے ہیں جی، ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں، بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں. عدالتی نظام کو بڑا کرٹیسائز کیا جاتا ہے، جج صاحبان کو بڑا کرٹیسائز کیا جاتا ہے، سسٹم کو کہا جاتا ہے جی بڑا لینتھی ہے. ٹھیک ہے، ساری چیزیں ہیں، باقی سسٹم ٹھیک چل رہے ہیں آپ کے. میں تو یہ دیکھ کے آئی ایم ویری شاکڈ اینڈ سرپرائزڈ کہ یہ اس طرح کر کے آپ کہیں چلے جائیں، کسی ادارے میں آپ چلے جائیں، وہاں کے جو سٹاف ہے، یہ جو سسٹم ہے سارا، وہ بالکل آپ کو سپورٹ نہیں کرتا، وہ بالکل آپ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتا. وہ بالکل مائنر جو چیزیں ہیں، یعنی ان کی یہ ٹریننگ ہی نہیں ہے کہ وہ سلوشن کی طرف جائیں. دے آر پارٹ آف دا پرابلم، دے آر ناٹ پارٹ آف دا سلوشن. وہ اس میں آبجیکشن، یعنی دے آر ٹرینڈ ٹو ریز آبجیکشنس. وہ بھلے ان کی طرف آبجیکشن ہے، یعنی ان کی اگر غلطی ہے تو وہ جو سائل ان کے پاس آیا ہوا ہے وہ اس کا نشانہ بنائیں گے اور اس کی سزا اس کو دیں گے. حالانکہ یہ تو خلاف کارروائی ہونی چاہیے جس نے وہ ٹائپ کیا، اور جنہوں نے آفٹر ورڈ اس کو اگنور کیا. ایٹ لیسٹ کوئی 1.25 سال کا عرصہ تو ہو گیا ہے اس پروسیجر کو چلتے ہوئے. پھر بھی اگر وہ آپ کی کوئی اس طرح کی کلیریکل ایرر موجود ہے اور آپ اس کو ریزالو نہیں کر رہے، تو آپ کے خلاف تو کرمنل جو پروسیڈنگز ہیں وہ انیشیٹ ہونی چاہیے. کنسرن ڈپارٹمنٹ اور جو ادارے ہیں، دے مسٹ انیشیٹ دی ایکشن، جو بھی وہاں پہ متعلقہ لوگ ہیں ان سب کے خلاف. دوسرا، جو آپ کا کلیریکل سٹاف ہے، جو ریلیونٹ لوگ ہیں، ان کو سرٹن ٹریننگ دینی چاہیے کہ اس طرح کا اگر ایشو ہے تو انہوں نے کیا کرنا ہے. وہ فوراً مطلب ریفیوز کر دیتے ہیں ٹو پروسیڈ فردر، تو لوگوں کو پریشانی کا سامنا. یہ تو مجھے جو پروسیجرز کو سمجھتا ہے، اور تھوڑی بہت جو ہے وہ قانون سے بھی آگاہی کے باوجود یہ مجھے تکلیف کا سامنا ہوا، اور بالآخر میں نے تو اس کو کر لیا. لیکن اگر ایک عام آدمی ہو تو اس کو کیا ہوتا ہوگا، خاص طور پہ یہ جو چونکہ یہ بھی ڈگری کا ایک ایشو تھا، تو یہ کس طرح کر اس کو یہ ریفیوز کر دیتے ہیں ٹو ویریفائی، یا اس کو تصدیق کرنے سے ریفیوز کر دیتے ہیں، اور فوراً شور جو ہے وہ مچ جاتا ہے جی کہ یہ ڈگری فلاں کی جعلی ہے. تو یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اور کچھ جو پروسیجرز ہیں وہ بھی سہل ہونے چاہیے. تھینک یو.